بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد عقائد متعلقہ نبوت۔ مسلمانوں کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے کہ کسی ضروری کا انکار یا محال کا اثبات اسے کافر نہ کر دے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب اور کیا محال، کہ واجب کا انکار اور محال کا اقرار موجب کفر ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہر مسلمان کو اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے متعلق یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے لیے کیا چیزیں جائز ہیں، کیا محال اور کیا واجب ہیں، تاکہ ضروری کا انکار یا محال کا اثبات اسے کافر نہ کر دے۔ اسی طرح وہ امور جن کا ثبوت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لازم ہے اور جو ان کے حق میں محال ہیں اور جو ان کے حق میں ممکن و جائز ہیں، ان سب کا جاننا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ایمان کا دوسرا رکن ہے۔ قاضی عیاض علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جو ان امور سے بے خبر ہے جو نبی علیہ السلام کے لیے واجب ہیں یا ممکن یا ان کے حق میں محال ہیں، اور وہ مذکورہ امور کے احکام کی صورتیں نہیں جانتا، تو بعض باتوں میں وہ واقع کے خلاف عقیدہ رکھنے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسی باتوں سے پاک و منزہ نہ جاننے جن باتوں کی ان کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں، تو انجانے میں ہلاک ہو جائے اور دوزخ کے نچلے طبقے کے گڈھے میں جا گرے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملے میں باطل یا برا گمان رکھنا اور جو ان کے حق میں جائز نہیں اس کے جائز ہونے کا عقیدہ رکھنا ہلاکت کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دو صحابیوں کے ساتھ احتیاط برتی کہ کہیں برا گمان کر کے کفر و ہلاکت میں نہ پڑ جائیں۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، اخبرنی علی بن حسین ان صفیۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته انها جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تزوره في اعتکافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انما هي صفية بنت حيي، فقالا سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا،
یعنی امام زین العابدین علی ابن حسین ابن علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے خبر دی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں مسجد میں معتکف تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی دیر تک بات چیت کی، پھر اٹھیں اور واپس ہونے لگیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں واپس کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ جب وہ مسجد کے اس دروازے پر پہنچیں جو ام سلمہ کے حجرے کے دروازے کے پاس ہے، تو انصار کے 2 صاحب گزرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ ان دونوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، اور فرمایا یہ صفیہ بنت حیی ہیں۔ ان صاحبان نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ، اور ان پر حضور کا یہ ارشاد شاک گزرا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان کے بدن میں جہاں جہاں خون پہنچتا ہے شیطان بھی پہنچ جاتا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ بدگمانی نہ ڈال دے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے 2 جگہ بیان کی، ایک کتاب الصوم حدیث نمبر 2035 اور دوسری جگہ کتاب فرض الخمس حدیث نمبر 3101 میں۔ اور خطابی نے فرمایا ان دونوں پر کفر کا اندیشہ ہوا اس صورت میں جب کہ وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اجنبیہ عورت کو دیکھنے کی وجہ سے تہمت کا گمان کرتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں ان دونوں کے ساتھ خیرخواہی کے طور پر اس سے پہلے کہ وہ ایسی بات میں پڑیں جس کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں، صفیہ کے ہونے کی خبر دینے میں جلدی فرمائی۔ لہذا ہر عاقل بالغ مسلمان پر ان امور کا جاننا فرض ہے کہ جن کا ثبوت انبیاء و رسول علیہم السلام کے لیے ضروری ہے، یعنی مخلوق کی صفات کمال اور ایسے امور کا جاننا جو ان کے حق میں محال ہیں، یعنی عیوب اور نقائص و رذائل، اور ایسے امور کا جاننا جو ان کے حق میں ممکن و جائز ہیں۔ ان اعتقاد کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو تمام مخلوق سے صفات کمال میں ممتاز جانیں، اور ان تمام مخلوق سے بڑھ کر صفات نقصان میں مبرہ جانیں، اور اللہ تعالیٰ کو انبیاء و تمام مخلوق سے صفات کمال میں ممتاز جانیں، اور ان سب سے بڑھ کر صفات نقص میں مبرہ جانیں۔ عقیدہ نمبر 1، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ یعنی نبی اور رسول کے معنی کے متعلق چند اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ نبی اور رسول میں تبلیغ کا حکم ہونے اور نہ ہونے کا فرق ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رسول وہ ہے جو صاحب شریعت و صاحب کتاب ہو، یا اپنی بعثت کے پہلے والی شریعت کے بعض احکام کا ناسخ ہو۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نبی اور رسول دونوں ہم معنی ہیں۔ ان سب اقوال میں پہلا قول مشہور ہے، اس لیے کہ نبی رسول سے عام ہے۔ رسول وہ ہے جسے تبلیغ کا حکم ہوا، اور نبی وہ ہے جس کی طرف وحی آئی۔ عام ازیں کہ
تبلیغ کا حکم ہوا ہو یا نہیں۔ اب نبی و رسول کی جامع معنی تعریف یہ ہوئی کہ نبی وہ بشر ہے جس کی طرف وحی ربانی آتی ہو، اسے تبلیغ کا حکم ہو یا نہ ہو، اور رسول وہ ہے جس کے پاس وحی بھی آئے اور وہ تبلیغ کا بھی مامور ہو۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قول صحیح جس پر جمہور ہیں یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ انبیاء و رسول کی کل تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، اور ان میں 310 سے کچھ زائد رسول ہیں۔ اور مسند امام احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کی تعداد 315 ہے، اور ایک تیسری روایت میں یہ ہے کہ رسول کی تعداد 313 ہے۔ عقیدہ نمبر 2، انبیاء سب بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت۔ مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء بشر اور مرد ہی ہوئے، اور جن یا عورت نبی نہیں، بلکہ فرشتہ بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 109 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے۔ اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اہل بادیہ یعنی دیہاتیوں اور جنات اور عورتوں میں سے کبھی کوئی نبی نہیں کیا گیا، لیکن اہل ظاہر کا اختلاف ہے کہ وہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور اسی طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ ماجدہ یوحانیت، اور بعض اہل ظاہر حضرت آسیہ اور حضرت سارہ و حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہن کی نبوت کے بھی قائل ہیں، اور دلیل کے طور پر یہ 2 آیتیں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، سورہ مریم کی آیت نمبر 17، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، یعنی اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا۔ اور دوسری آیت 3 پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 میں ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاکی، اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا۔ ان کے ان دلیلوں کا جواب یہ ہے کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو شریعت کی وحی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان آیات میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو اس بات پر دلالت کرے کہ اللہ تعالی نے مریم کو شریعت کی وحی کی۔ البتہ اس میں فضائل کا بیان ہے، اور ہر فضیلت نبوت نہیں اور نہ نبوت کو مستلزم۔ پہلی آیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجنے کا ذکر ہے تاکہ انہیں ستھرا بچہ بخشے، اور یہ بھیجنا شریعت کے ساتھ نہیں، اور ملائکہ کا کسی کے پاس جانا، کسی سے بات کرنا اور نیک کاموں کی طرف رہنمائی کرنا نبیوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ملائکہ کا ان کی شکل میں دیکھنا اور ان کا کلام سننا معاً غیر نبی کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر غیر نبی فرشتوں کو دیکھے تو اس وقت ان کا کلام نہ سنے گا، اور اگر ان کا کلام سنے گا
تو ان کو ان کی شکل میں نہ دیکھے گا، اور رہا چن لینا تو اس کا عموم اللہ کے نیک بندوں کے لیے ظاہر ہے، اور اسی طرح مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام عورتوں پر بزرگی عطا فرمائی۔ اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ اللہ تعالی نے مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو نبوت عطا، اس طرح تو یہ بھی کہنے لگیں گے کہ شہد کی مکھی بھی نبی ہے معاذ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 68 میں فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یعنی اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا۔ عقیدہ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں ہے، وہی حاکم مطلق ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں۔ یہی ہمارے تمام ائمہ کرام کا مذہب ہے۔ البتہ معتزلہ اور روافض خذلہم اللہ بکتے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر انبیاء کا بھیجنا اور اصلح واجب ہے، یہ ان کا قول باطل و مردود ہے۔ عقیدہ نمبر 4، نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ۔ نبی وہ انسان ہے جس کو شریعت کی وحی کی گئی۔ وحی کے معنی اشارہ کرنا، لکھنا، پیغام بھیجنا وغیرہ کے ہیں۔ وحی کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 وحی نبوت، نمبر 2 وحی الہام۔ پہلی قسم یعنی وحی نبوت، یہ وحی خاص انبیاء علیہم الصلاۃ کے لیے ہے، غیر انبیاء کے لیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 16 سورہ کہف آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وحی آتی ہے۔ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوا کہ عام انسانوں سے نبی کو جدا کرنے والی چیز وحی ہے۔ اسی وجہ سے قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس کو وحی آتی ہے، یعنی وحی بمعنی وحی نبوت، تو وہ کافر ہے، اگرچہ مدعی نبوت نہ ہو۔ اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 94 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے مجھے وحی ہوئی اور اسے کچھ وحی نہ کی گئی۔ نمبر 2، وحی کی دوسری قسم وحی الہام ہے۔ یہ انبیاء اور غیر انبیاء دونوں کے لیے ہوتی ہے۔ پھر انبیاء کے حق میں وحی 3 قسم پر ہے۔ نمبر 1، بلا واسطہ فرشتہ، خود بنفس نفیس باری تعالیٰ کا کلام سننا، جیسے شب معراج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا۔ نمبر 2،
فرشتہ کے واسطے سے کلام اللہ انبیاء کے پاس آئے۔ نمبر 3، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قلوب میں معانی کا القاء کیا جائے۔ عقیدہ نمبر 5، بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاریں۔ ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن عظیم کہ سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پرنور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ایک، اس کا کلام ایک، اس میں افضل و مفضول کی گنجائش نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے صحیفے کل 104 نازل فرمائے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ 10 صحیفے سیدنا آدم علیہ السلام پر اور 50 صحیفے سیدنا شیس علیہ السلام پر، 30 صحیفے سیدنا ادریس علیہ السلام پر، 10 صحیفے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، اور تورات سیدنا موسیٰ پر، اور زبور سیدنا داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید فرقان حمید سب سے افضل رسول ہمارے آقا سید العالمین و خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد۔ ہم نے گزشتہ درس میں عقائد متعلق نبوت کے 5 عقیدے بیان کیے، اور اب 6واں عقیدہ بیان کیا جاتا ہے۔ 6واں عقیدہ یہ ہے، سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں، ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر یہ بات البتہ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالی نے امت کے سپرد کی تھی، ان سے اس کا حفظ نہ ہو سکا۔ کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دیں، یعنی اپنی خواہش کے مطابق گھٹایا بڑھایا۔ لہذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے، اور اگر موافقت مخالفت کچھ معلوم نہیں تو حکم ہے کہ ہم اس بات کی تصدیق نہ کریں، نہ تکذیب کریں، بلکہ یوں کہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ عقیدہ نمبر 7، چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے
لہذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھی۔ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں۔ لہذا اس میں کسی حرف یا نقطے کی کمی بیشی محال ہے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں کے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، قطعاً کافر ہے کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا جو ہم نے ابھی تلاوت کی، یعنی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں۔ مثلا روافض کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے 40 پارے تھے اور عثمان کی بکری نے کھا لیا، اور یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ بھی عثمان کی بیاض ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا، اس میں کیوں کر خرد برد ہو سکتا ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی ایسا بھی سنا ہے کہ بکری پتھر یا چمڑا کھاتی ہو؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کی صورتیں اور آیات مقدسہ نازل ہوتی تو کاتبان وحی کو فرماتے کہ یہ آیت فلاں مقام پر لکھو، فلاں آیت سے پہلے، فلاں آیت کے بعد، اور اس وقت ظاہر ہے کہ کاغذ وغیرہ پر نہیں لکھا جاتا بلکہ پتھروں پہ لکھا جاتا یا چمڑوں پہ لکھا جاتا۔ تو کیا بکری پتھر کھاتی ہے اور چمڑا کھاتی ہے؟ یہ ان کی عقل کا قصور ہے۔ عقیدہ نمبر 8، قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے کہ خود اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے سب سے خاص بندے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کی مثل کوئی چھوٹی صورت کہلاؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو اگر ایسا نہ کر سکو اور ہم کہے دیتے ہیں ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف
مواقع پر مختلف طریقے سے چیلنج فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اور دوسرے مقام پر فرمایا فَأْتُوا بِعَشَرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ، اور ایک تیسرے موقع پر فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ۔ لیکن کفار ان سب باتوں سے عاجز رہے، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور قرآن مجید میں کہیں بھی حشو و زوائد نہیں ہے، نہ کچھ کمی ہے نہ کچھ زیادتی، اور ایسا کلام ہے کہ اس جیسا کلام ساری دنیا پیش کرنا چاہے مل کر کے تو اس جیسا ایک جملہ بھی پیش کرنے سے عاجز ہوں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا تو بڑا بلند و بالا رتبہ ہے۔ ہمارے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام جیسا بھی کلام بنانا بڑا مشکل ترین مسئلہ ہے۔ اسی بنا پر امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ لہذا کافروں نے اس کے مقابلے میں جی توڑ کوششیں کیں، مگر اس کے مثل ایک سطر نہ بنا سکیں گے۔ مسئلہ: اگلی کتابیں انبیاء ہی کو زبانی یاد ہوتی تھیں، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں تو وہ حفظ ہوتی تھیں، تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو حفظ ہوتی تھیں، یعنی زبانی یاد ہوتی تھیں، لیکن ان کے امتیوں میں سے کسی کو وہ کتاب زبانی یاد نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن مجید کا معجزہ دیکھیے، صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز ہے۔ عقیدہ نمبر 9، قرآن عظیم کی 7 قراءتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں۔ ان میں معاذ اللہ کہیں اختلاف معنی نہیں، وہ سب حق ہیں۔ ان میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قراءت آسان ہو وہ پڑھے، اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قراءت رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے، جیسے ہمارے ملک میں قراءت عاصم بروایت حفص کہ لوگ ناواقفی سے انکار کریں گے اور وہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف، کہ یہ قرآن مجید جو ہے 7 طریقوں سے نازل کیا گیا۔ عقیدہ نمبر 10، قرآن مجید میں اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے۔ یوں ہی قرآن مجید کی بعض آیتوں نے بعض آیت کو منسوخ کر دیا۔ عقیدہ نمبر 11، نسخ کا مطلب یہ ہے
کہ بعض احکام کسی خاص وقت تک کے لیے ہوتے ہیں، مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت تک کے لیے ہے۔ جب تک میعاد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہو جاتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا، اور حقیقتاً دیکھا جائے تو اس کے وقت کا ختم ہو جانا بتایا گیا۔ منسوخ کے معنی بعض لوگ باطل ہونا کہتے ہیں، یہ بہت سخت بات ہے۔ احکام الہیہ سب حق ہیں، وہاں باطل کی رسائی کہاں؟ واضح رہے کہ نسخ جو ہوتا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں 3 طریقوں پر ہوا ہے۔ ایک نسخ یہ ہے کہ اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی اور اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا، جیسے 10 رضیعات کی آیات تھیں جس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا اور اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی۔ یعنی پہلے حکم یہ تھا کہ 10 چسکی دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی تھی، لیکن وہ حکم منسوخ ہو گیا اور اس کی آیت بھی تلاوت کرنا منسوخ ہو گیا۔ تو یہ منسوخ کی پہلی قسم ہوئی کہ تلاوت بھی منسوخ ہو گئی اور اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تلاوت باقی رہتی ہے اور اس کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ کافرون میں ہے لکم دینکم ولی دین۔ یہ آیت قتال سے منسوخ ہے، یعنی اس کا حکم منسوخ ہے لیکن تلاوت باقی ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہوئی کہ تلاوت باقی ہے، تلاوت جاری ہے اس کی، لیکن اس کا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اب نسخ کی تیسری قسم یہ ہے کہ تلاوت اس کی منسوخ ہو جائے لیکن اس کا حکم برقرار رہے، جیسے ایک آیت تھی کہ الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما او کما قال۔ تو یہ تلاوت منسوخ ہو گئی لیکن اس کا حکم جو ہے وہ باقی ہے، برقرار ہے۔ یعنی حکم یہ تھا کہ جب شادی شدہ زنا کرے تو شریعت مطہرہ نے اس کی سزا مقرر کی ہے کہ ان کو رجم کر دیا جائے، یعنی سنگسار کر کے ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ حکم اب بھی برقرار ہے لیکن تلاوت منسوخ ہو گئی ہے۔ عقیدہ نمبر 12، قرآن کی بعض باتیں محکم ہیں کہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں، اور بعض متشابہ کہ ان کا پورا مطلب اللہ اور اللہ کے حبیب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ متشابہ کی تلاش اور اس کے معنی کی کنکاش وہی کرتا ہے جس کے دل میں کجی ہو۔ اس لیے پروردگار عالم جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 3 پارہ سورہ آل عمران میں فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات
هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند الله كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب او کما قال۔ تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو احکام نازل فرمائے ہیں تو اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، یعنی اس کے احکام بالکل واضح جو سب کے سمجھ میں آتے ہیں، اور کچھ جو ہیں متشابہات ہیں۔ تو متشابہات کا حکم یہ ہے کہ اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، جیسے مثال کے طور پر الف لام میم جیسے بہت سی سورۃ جات کے ابتدا میں حروف مقطعات ہیں، یہ سب متشابہات میں، تو متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ اس میں کفر میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو متشابہات کی تعویل اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے سے اللہ کے دیگر محبوب بندے بھی جانتے ہیں۔ اس لیے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، تو راسخ فی العلم جو لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ تو آیات پر ایمان رکھنا چاہیے، اور جو متشابہات ہیں تو ان کے معانی کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ عقیدہ نمبر 13، وحی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے کافر ہے۔ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وحی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں۔ ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں، اور وحی شیطانی کے القاء من جانب الشیطان ہو، یہ کاہن، ساحر اور دیگر کفار و فساق کے لیے ہوتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی جو ہے وہی ہوتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جس کا تذکرہ سورہ یوسف میں ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا قربانی کا، تو یہ انبیاء علیہ السلام کے خواب ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی ہوتے ہیں۔